إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم رحمتوں کے سبھی جو طلبگار ہیں سبز گنبد کا دل میں تصور کریں رحمتوں کے سبھی جو طلبگار ہیں سبز گنبد کا دل میں تصور کرے بھیج کر مصطفیٰ پر درود و سلام رب کی رحمت کو اپنا مقدر کرے آپ نوے رسالت کے سرتاج ہیں شاہد و سرور بز میں معراج ہیں آپ نوے رسالت کے سرتاج ہیں شاہد و سرور بز میں معراج ہے سارے نبیوں کے اعزاز کی لاج ہے سارے نبیوں کے اعزاز کی لاج ہے ذکر سے ان کے دل کو معطر کرے بھیج کر مصطفیٰ پر درود و سلام رب کی رحمت کو اپنا مقدر کرے ساری امت پہ ان کی ہے چشم کرم دل گرفتہ ہو کیوں کو شتائے ہائے ستم بس اٹھا ہے بس اٹھانا ہے نظروں کو سوئے حرم بس اٹھانا ہے نظروں کو سوئے حرم پھر تماشائے انوار داور کرے بھیج کر مصطفیٰ پر درود و سلام رب کی رحمتی کو اپنا مقدر کرے نور ہی نور ہے وہ سراپا ڈھلا گود میں آمینہ کی وہ گوہر پلا نور ہی نور ہے وہ سراپا ڈھلا گود میں آمینہ کی وہ گوہر پلا ذرہ ذرہ کرے ورد صلی علی
ذرہ کرے ورد صلی علی، سب بیاں سیرت روح پرور کرے، بھیج کر مصطفیٰ پر درود و سلام، رب کی رحمت کو اپنا مقدر کرے۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ، شام کائنات کے بدر و دجا، علم نشرح کے روشن سینے والے، والضحیٰ کے سونے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی انگلیوں والے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی عبدیت والے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کی سیر والے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالہ سے پچھلے جمعہ میں بھی چند باتیں آپ کی گوش گزار کیے اور آپ کی عظمت کے حوالہ سے کچھ اہم موتی آپ کے دامن میں ڈالے۔ آج بھی اسی عنوان پر انشاءاللہ مختصر سے لمحات میں چند نوری موتی آپ کے دامن میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان کے صدقہ سے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہماری اس محبت کو قبول فرما لیں اور اپنی محبت کے جو گوہر ہیں ہمارے دامن میں ڈال دیں۔ پچھلے جمعہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مقام دینا ہوتا ہے، وہ نبوت کا مقام ہو، وہ صحابیت کا مقام ہو، وہ تابعیت کا مقام ہو، حتیٰ کہ وہ ولایت کا مقام کیوں نہ ہو، جس کو اللہ نے عطا کرنا ہوتا ہے اس کا بچپن بھی پاک ہوتا ہے، اس کی جوانی بھی پاک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پیدائش کے بعد سے ہی محفوظ کر لیتے ہیں ان برائیوں سے جو کہ کفار کر رہے ہوتے ہیں، جو یہودی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دشمن جو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان برائیوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔
انبیاء کرام کی جو ذات ہے، اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو ہر نبی کا بچپن بھی اسی طریقے سے پاک نظر آتا ہے جیسے نبوت کے بعد والی ان کی حیات جو ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ جس ماحول میں آپ کی پیدائش ہوئی تو نمرود کا وہ دور دورہ تھا اور بت پرستی عام تھی، ہر کوئی اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھا اور اپنی مرضی کا رب اس نے تیار کیا ہوا تھا، جس کو جیسا پسند تھا اس نے اپنا رب ویسا ہی بنایا ہوا تھا۔ اگر کسی کو 2 ہاتھوں والا رب پسند ہے تو اس نے 2 ہاتھوں والا بت بنایا تھا، کسی کو 6 والا پسند ہے اس نے 6 والا بنایا ہوا تھا، کسی کو 1 سر والا پسند ہے اس نے 1 سر والا بنایا ہے، کسی کو 3 سر والا پسند ہے اس نے 3 سر والا بنایا ہے، کسی کو جینٹس پسند ہے اس نے مرد کا بت بنایا ہے، کسی کو لیڈیز پسند ہے اس نے عورت کا بت بنایا ہے۔ غرض کہ جس کو جیسا رب پسند ہے انہوں نے ویسے ہی تیار کیا ہوا۔ تو اس دور میں ان اوقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ جب آپ نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو اب نبی تو نبی ہی ہوتا ہے، وہ بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے۔ اعلان نبوت تب کیا جاتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی وہ بچپن سے نبی ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب ہوش تھوڑی سی سنبھالی تو گفتگو جب کرنے لگے تو اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ امی میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ بظاہر دیکھنے کو وہ اس طرح کا سوال کرے تو بڑا معیوب لگتا ہے کہ بچے کو اس سے کیا لگے۔ بچے کھلونوں کی بات کریں، کھانے پینے کی بات کریں، کھیل کود کی بات کریں، تو یہ بچہ کہہ رہا ہے میرا رب کون ہے، بڑا عجیب سا سوال ہے۔ تو انہوں نے، آپ کی والدہ نے جان چھڑوانے کے لیے کہا کہ میں تیرا رب ہوں۔ انہوں نے کہا بات چپ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی یہیں پہ، بچہ چپ ہو جائے گا۔ کہا میں تیرا رب ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اچھا اماں اگر آپ میرا رب ہیں تو پھر آپ کا رب کون ہے، آپ کا رب کون ہے؟ تو انہوں نے آزر کا نام لیا کہ جی آزر تمہارا میرا رب ہے۔ کہا اچھا اگر آپ کا رب آزر ہے تو پھر آزر کا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آزر کا رب جو ہے وہ نمرود ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر نمرود آزر کا رب ہے تو پھر نمرود کا رب کون ہے؟ اب یہاں آگے بات پھنس گئی، آگے چلنا مشکل تھی۔ تو کہا بیٹا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ایسی بات نہیں کرتے۔ تو آپ اس وقت تو خاموش ہو گئے۔ جب رات کو آزر آیا تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اس طرح کی باتیں ابراہیم کر رہا ہے، میں تو بڑی پریشان ہو گئی، عجیب باتیں ہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں اسے نمرود کے پاس لے کے جاتا ہوں اور وہاں جب ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی تو اس کے سوال ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے محل میں اس کے جو بنایا ہوا تھا اس نے جگہ اپنے رہنے کی، وہاں پہ وہ لے کے چلا گیا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو سوالوں کا جو سلسلہ تھا وہ ختم نہیں ہوا، سوالوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ کہا تم کہتے ہو رب ہوں، سب تمہیں اپنا رب کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں رب ہوں، ہر چیز کا میں مالک ہوں، میرے اختیار میں ہے، ہر چیز میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ تو وہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیے، اللہ نے ان سوالوں کو قرآن میں بیان کر دیا۔ رب کا قرآن ہے سورہ بقرہ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ اس منظر کو قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنے یاروں کو، اپنے اصحاب کو خبر دو، الم تر الی الذی، اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، قرآن ہے، میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور کب کا ہے اور حضور کا دور کب کا ہے؟ بظاہر اگر دیکھا جائے تو اتنے 100 سال بعد اللہ کہہ رہے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ جب نمرود کے محل میں ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے تھے میرا محبوب بھی دیکھ رہا تھا۔ آہستہ سے بولو کوئی سن نہ لے۔ نمرود کی محل کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، مطلب حضور دیکھ رہے تھے تو حضور سوال کر رہے، اللہ سوال کر رہے ہیں نا، میرے نبی آپ نے نہیں دیکھا۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، جب ابراہیم اپنے رب کے بارے میں اس سے جھگڑا کر رہا تھا، جب سوال ہو رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی بادشاہت کے بارے میں، ربوبیت کے بارے میں، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ پھر بولو۔ میں نے آج کے بیان میں قرآن سنانا ہے آپ کو انشاءاللہ، جہاں جتنا اللہ نے چاہا میں نے قرآن سنانا ہے، لیکن کچھ مزہ قرآن سنانے کا میں لیتا ہوں، قرآن سننے کا مزہ آپ نے۔ جب آپ سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے تو قرآن سننے کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ ذرا پھر بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا تو کہتے ہیں میں رب ہوں، تو کہتے ہیں تیرے پاس سارے اختیار ہیں، ربی الذی یحیی ویمیت، فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے 2 لوگوں کو بلایا، ایک جس کو سزائے موت کا اعلان کر دیا تھا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی، خیر و برکت عطا فرمائے۔ ایک وہ بندہ جس کو نمرود نے سزائے موت کا اعلان کر دیا ہوا تھا، ایک وہ بندہ جو آزاد تھا، دونوں کو بلا کر کے جس کو سزائے موت کا اعلان کیا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو آزاد بندہ تھا کہا اس کو مار دو، اس کو مار دیا۔ کہتے انا احیی و امید، میں بھی تو زندہ بھی رکھتا ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں، میں رب ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس نے سمجھا ابراہیم مطمئن ہو جائیں گے، لیکن نبی تو نبی ہوا کرتا ہے نا۔ اگلا سوال فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ سوال تو بڑا تھینٹک ہے،
کہا تو رب ہے؟ تو میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکالنا اگر تو رب ہے۔ فاتی بہا من المغرب، نکال مغرب سے سورج کو۔ فبہت الذی کفر، اللہ کہتا ہے جب ابراہیم نے بات کی نا تو اندے ہوش ہی اڑ گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے فبہت الذی کفر، اس کافر کے ہوش ہی گم ہو گئے۔ یہاں کیا جواب دوں، مارا گیا۔ فَمَا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فرمایا اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، ظلم کرنے والا کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوتا، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ظالم نہیں ہوتا۔ دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی تربیت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، تربیت کرنے والا رب خود تھا۔ انبیاء کی تربیت اللہ خود فرما رہا ہوتا ہے۔ اور تربیت کیسے ہوئی یہ بھی میں آپ کو قرآن سے سناتا ہوں۔ ایک دن نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کلام کیا، بات کی، کہا یا اللہ تو کہتے ہیں میں زندگی بھی دیتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں، موت و حیات جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، جیسے رب قرآن میں کہتا ہے نا، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ فرمایا بابرکت ہے وہ ذات، بڑی پاک ذات ہے، بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک دن فرمانے لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یا اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے مردے کو اٹھاتا ہے، جو مر گیا اس کو دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے؟ قال اولم تؤمن، اللہ کہتا ہے ابراہیم یقین نہیں میرے تے؟ کیوں دیکھو نا، ایک بندہ سوال کرے تو اگلا بندہ تو یہی کہتا ہے نا، کوئی بندہ کسی سے سوال کرے تو اگلا پھر کہتا ہے یار تو میرے گل تے یقین نہیں آندا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا نا یا اللہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو خیال کریں نا بخاری شریف ہے، آپ نے اس کے اوپر ڈائری رکھ دیا کہ نہیں ادب بہت زیادہ، قرآن پاک کے اوپر کوئی کتاب نہ رکھا کریں۔ اب یہ سنن ابن ماجہ شریف ہے، اس کا مقام بخاری کے بعد ہے، اس کو میں بخاری کے اوپر کبھی نہیں رکھوں گا، ہمیشہ یہ کتاب نیچے ہوگی، بخاری شریف اوپر ہوگی۔ یہ ادب بہت خیال ہے، خیال کیا کریں، سب خیال کیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ کیسے زندہ کرتے ہیں جب کوئی مر جائے؟ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا ابراہیم اس بات پر یقین نہیں؟ قال بلا، اللہ کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، مجھے پورا اعتماد ہے، میرا ایمان ہے، لیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرے دل کو سکون مل جائے، اطمینان ہو جائے، میرے دل کو قرار مل جائے، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، نبی خواہش کرے اللہ پوری نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ نبی جب بھی خواہش کی نا اللہ نے پوری کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی خواہش کی تھی اللہ دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھ سکتا، دیکھنا ہے، ضد کی
اللہ نے کہا چلو پھر پہاڑی کو دیکھ لو، پہاڑی پہ تو جلی ڈالوں گا، دیکھ سکا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن پہاڑی ریزہ ریزہ ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ نبی جب کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں پھر اللہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام مطالبہ کر رہے ہیں، کہا یا اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مجھے دکھانا۔ اب اللہ نے وہ منظر قرآن میں بیان کر دیا۔ قرآن خالق کائنات نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے لو، مختلف قسم کے 4 پرندے لے لو، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ فرمایا ابراہیم 4 پرندے لو، مختلف پرندے لے لو، ان کے دل میں اپنی محبت ڈالو، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کے ساتھ انس کرو، ذرا محبت ڈل جائے، ذرا تمہارے قریب ہو جائے، تمہاری محبت ان کے دلوں میں رچ بس جائے۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر ان کو ذبح کرو، ان کو حلال کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے علی کل جبل منہن، پہاڑوں کے اوپر ان کے حصے رکھ دو، دور دور ان کے ٹکڑے رکھ دو، دور دور ان کے حصے رکھ دو۔ فرمایا پھر ان کو بلاؤ، اپنی طرف متوجہ کرو، اپنی طرف ان کو مخاطب کرو۔ فرمایا یاتینک سعیا، وہ اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں ہی کیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، بوٹیاں کی، پر ایسے مکس کر کے 4 پرندوں کو، کچھ کو ادھر رکھ دیا، 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 دور دور سارے ٹکڑے بکھیر دیے۔ تو ان کو بلایا، اب جیسے بھی بلایا، جیسے آپ بلاتے ہوں گے، ہم بھی تو پرندوں کو بلانے کے لیے کئی آوازیں نکالتے ہیں نا، کوئی مرغی کو بلانے کے لیے آوازیں نکالتا ہے، کوئی کبوتر کسی نے رکھے ہوں تو کبوتر کو بلانے کے لیے آوازیں نکالتا ہے، بعض دفعہ اتنی آوازیں نکالتا ہے وہ لوگوں سے بھی بات کر رہا ہو، لگتا ہے جیسے کبوتر کوئی بلا رہا ہے، پک جاتی ہے نا آوازیں۔ اسی لیے اللہ نے پہلے کہا تھا کہ ان کے دل میں محبت ڈالو، تاکہ جیسے تم نے ان کو بلانا ہے نا وہ سن کر کے آ جائے، پتہ چل جائے ابراہیم علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ جب سارے ٹکڑے ادھر ادھر سارے بکھیر دیے تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو بلایا، اپنے انداز میں بلایا۔ جب بلایا ادھر کا ٹکڑا ادھر جا رہا ہے، ادھر کا ٹکڑا اڑ کر کے ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے چند سیکنڈ میں پرندے تیار ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا ابراہیم دیکھ لے، جس طرح آج تیرے سامنے پرندے اڑ کر کے بن کر کے تیار ہو کر کے آ گئے ہیں، فرمایا اللہ اسی طرح ہر کسی کو زندہ کرے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر غالب حکمت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر چیز پر غالب حکمت رکھنے والا ہے۔ اب تربیت جب اللہ کر رہا ہو اور کر نبی کی رہا ہو تو پھر نمرود اس کے سامنے کیا چیز ہے؟ پھر اس کی عقل، اس کا شعور، اس کا فہم کہاں تک جا سکتا ہے؟ میں تو یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ ایک کافر کا دماغ اور اس کی عقل و شعور جہاں جا کر کے اینڈ ہو جاتی ہے نا، اس سے کہیں آگے مقام انبیاء کے فہم و شعور کا ہوا کرتا ہے۔ لیکن انبیاء کو اللہ نے بڑا صبر دیا ہوتا ہے، تحمل دیا ہوتا ہے، وہ جلد باز نہیں ہوتے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو نبی تو بولا ہی نہیں کرتے ہیں، ہر عمل اللہ کے حکم سے ہوا کرتا ہے۔ جب سوال ہوئے نا، کہا کہ اگر تو رب ہے تو پھر مغرب سے سورج نکال، تو جب کافر یا کوئی بھی لاجواب ہو جاتا ہے نا، جواب نہیں ہوتا، بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لڑائی کرتا ہے،
ٹھیک ہے جی، وہ لڑائی کرتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جو رب انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کا تیا پانچا کر دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، یاد ہے جی سب کو؟ قرآن مجید میں وہ اللہ نے بیان کیا ہے، اب میں بیان نہیں کروں گا چونکہ پچھلے جمعے بیان ہو چکا ہے۔ آپ نے تب بھی یہی کہا کہ اپنے بڑے یہ جو رب بنا بیٹھا ہے اس سے پوچھو، اس نے ان چھوٹوں کے ٹکڑے کیے ہوں گے، برا حال کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم یہ تو بولتے نہیں ہیں، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تمہیں بھی پتہ ہے یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فرمایا اگر یہ بولتے نہیں ہیں، تمہاری پکار کے لیے ہلتے نہیں ہیں، مدد کے لیے یہاں سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، افتعبدون من دون اللہ، پھر اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما لا ينفعكم شیئا ولا یضرکم، پھر تو یہ تمہیں کوئی نفع بھی نہیں دے سکتے، کوئی نقصان بھی نہیں تمہارا کر سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، فرمایا تہاڈیاں عقلیں انیاں ماریاں گئی ہیں، تہانوں پتہ ہے بول نہیں سکتے، تہاڈی مدد نہیں کر سکتے، اف لکم، حیرت ہے تہاڈے اوتے، افسوس ہے تہاڈے اوتے، اف لکم، حیران ہے تہاڈی عقل دے اوتے، یہ معنی پنجابی میں اس کے بنتے ہیں، اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر کہ جو تمہارا کچھ کر ہی نہیں سکتے، لما تعبدون من دون اللہ، پھر اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو، تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ افلا تعقلون، تو انو عقل کوئی نہیں، تمہیں خیال نہیں آتا تم کیا کر رہے ہو؟ جب یہ سارا کچھ ہو گیا نا تو کہتے ہیں قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہتے ہیں لوگو ابراہیم سے اپنے رب بچا لو، آؤ اپنے ربوں کی حفاظت کر لو، آؤ اپنے رب بچاؤ۔ ابراہیم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ایک مشیت تم دنیا میں کر رہے ہو، ایک مشیت میں آسمان پہ کر رہا ہوں، ایک ارادہ تم دنیا پہ بنا رہے ہو، ایک ارادہ میں آسمان پہ میں اللہ بنا رہا ہوں، تم ابراہیم کو جلانے کا سوچ رہے ہو، میں ابراہیم کو بچانے کا سوچ رہا ہوں۔ انہوں نے مشورے کرنے شروع کر دی، اب کیا کریں جی، کیسے ہوگا جی؟ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ شیطان آ کے ان میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہنے لگا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آگ جلاؤ اور اس کو جلا دو۔ انہوں نے بات مانی اور لکڑیاں جلانی شروع کر دی، حتیٰ کہ کافروں نے منتیں ماننی شروع کر دی۔ کافر عورتوں نے منت ماننی شروع کر دی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اس چتا کے اندر میں اتنی من لکڑیاں ڈالوں گی۔ کفار عورتوں نے اپنی منتیں ماننا شروع کر دی اور آگ جلائی گئی، حتیٰ کہ اتنی آگ جل گئی کہ بلندی کے اوپر بھی پرندے اگر اس کے اوپر گزرنا چاہتے اوپر سے تو پر جل جاتے اور وہ جل کر کے گر جاتے، اتنی آگ جلائی۔ اب آگ جل گئی اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آگ جلی ہو تو اس کے قریب جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، سیک پڑتا ہے۔ اب ٹینشن ہو گئی، کافر دی تو ویسے مات ماری ہوندی ہے، ٹینشن ہو گئی کہ آگ جل گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، اب ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے آگ کے اندر کیسے ڈالے؟ تو شیطان پھر آیا، کہنے لگا ایسے کرو کہ جھولا بناؤ، پینگ بناؤ اور اس کے اندر ابراہیم کو بٹھا کر کے پیچھے سے دھکا دے۔ اب آگ جل گئی ہے اور دور دور تک آگ کا سیک جا رہا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے جھولے میں بٹھا کر کے دھکا دیا، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ خالق نے فرمایا لوگوں، جس کا اللہ برا نہ چاہے ساری کائنات بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان کر نہیں سکتی۔ اللہ جس کی حفاظت کرنے والا ہو اس کو کوئی بولو نقصان پہنچا سکتا، پھر بولو کوئی نقصان دے سکتا نہیں دے سکتا۔ جسے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، پنجابی کہتے ہیں نا جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے، جس کی اللہ حفاظت کر رہا ہو۔ خالق کائنات نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ فرمایا آگ سلامتی والی ہو جا، یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا۔ اگر زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، فرمایا ٹھنڈی نہیں ہونا بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہونا ہے، تاکہ میرا ابراہیم کو نہ گرمی لگے نہ ہی سردی لگے۔ کیونکہ یہ ساری تکلیفیں تو ابراہیم میرے لیے برداشت کر رہا ہے نا۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے ابراہیم کو جیسے جیسے آزمایا ہے، ابراہیم نے اس آزمائش کو پورا کر کے دکھایا۔ ہر آزمائش کو ابراہیم نے پورا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے نا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا قال کان آخر قول ابراہیم حین القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حسبی اللہ، پڑھو پڑھو ساتھ پڑھ لو، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جب کسی مشکل میں پڑھو نا تو یہ پڑھ لیا کرو، سنت ابراہیمی ہے، ہمارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جب بھی کوئی مشکل ہو تو یہ وظیفہ ہے، یہ پڑھ لیا کرو، اللہ اس مشکل کو دور فرما دے گا، اس مشکل کو ختم کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ پڑھ کر کے جب آگ میں کود گئے، اور میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً کچھ 6 دن ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، تو اللہ نے نا فرشتے بھیج دیے۔ آہستہ بولنا، کہیں سننا کو لے، ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیوں اتنا ڈرتے ہو، پتہ نہیں گرمی سے مرجھا جاتے ہو۔ اللہ نے فرشتے بھیج دیے، کہا فرشتوں جاؤ میرا ابراہیم کہیں بور نہ ہو جائے، جا کر کے دل لگاؤ، ابراہیم سے گفتگو کرو، محو گفتگو ہو جاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے نیچے جبریل امین نے جنت کا ٹاٹ بچھایا۔ نمرود کی آگ ہے، ٹاٹ جنت کا بچھا ہوا ہے، اور فرشتے آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے دل جوئی کر رہے ہیں، آپ کا دل لگا رہے ہیں۔ اور ایک بات کرتا جاؤں آخر کے اندر، انبیاء سے جو محبت ہوتی ہے نا، پیار ہوتا ہے، یہ بندے کو تار دیتا ہے، اور جو بغض ہوتا ہے نا، یہ قیامت تک کے لیے ضلالت اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث ایک ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا قالت نقتل به هذه الاوزاغ
امی جان فرماتی ہیں لوگوں چھپکلی کو قتل کیا کرو، چھپکلی کو مارا کرو۔ امی جان حکم دے رہی ہیں، فرمایا قتل کیا کرو، نقتل بہ، اسے مارا کرو، فإن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا ان ابراہیم، فرمایا حضور نے ہمیں خبر دی تھی، آقا نے ہمیں خبر پہنچائی، القی فی النار لم تکن فی الارض دابۃ الا اطفأت النار غیر الوزغ فإنها كانت تنفخ علیہ۔ فرمایا حضور نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ کو دہکایا جا رہا تھا، زمین کا ہر پرندہ، زمین کا ہر جانور آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ چھپکلی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ، یہ حضرت ابراہیم سے دشمنی کر رہی تھی۔ میں نے تو پڑھا ہے کچھ پرندے نا دور دور سے چونچ میں پانی کے قطرے بھر بھر کے پھینک رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا تمہارے قطروں سے آگ بجھ جائے گی؟ انہوں نے کہا بجھے نہ بجھے، چاہنے والوں میں نام تو آئے گا نا، محبت کرنے والوں میں نام تو آئے گا نا۔ حضور نے فرمایا زمین کا ہر جانور، ہر چرند پرند آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں ایک چھپکلی تھی جو پھونکے مار رہی تھی، آگ کو بھڑکا رہی تھی، آگ کو زیادہ کر رہی تھی۔ حضور نے فرمایا یہی وجہ ہے، فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَتْلِهِ، فرمایا حضور نے حکم دیا ہے چھپکلی کو مارا کرو، قتل کیا کرو۔ حضور نے فرمایا جو چھپکلی کو ایک ضرب میں مارے گا اس کو 100 نیکیوں کا ثواب مل جائے گا، 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اس کے نامہ اعمال میں۔ جو پہلی ضرب میں مارے گا، فرمایا جو دوسری ضرب میں مارے گا اس کو ثواب تھوڑا سا کم ملے گا، جو تیسری ضرب میں مارے گا اس کا ثواب تھوڑا سا اور کم ہو جائے گا۔ لیکن امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے حکم دیا ہے کہ چھپکلی جتھے لبے انہوں مار چھڑو، انہوں جین دا حق کوئی نہیں، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی محبت اور پیار عطا فرمائے، انبیاء کی محبت اور بالخصوص حضور کے محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔